علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ اسم کی تعداد کے اعتبار سے جو قسمی ہے وہ 3 ہے: مفرد، مثنیٰ، جمع، واحد، تثنیہ، جمع۔ یہ ہم جان چکے تھے، اسم کی تعداد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے 3 قسمیں تھی۔ اس میں سے ہم لیتے ہیں جمع کو۔ مفرد واحد کو کہتے ہیں، 1 کو کہتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں۔ جمع جو ہے، اس جمع کو عربی میں سمجھنا بہت ضروری ہے گرامر کے اعتبار سے۔ قواعد اور قوانین اس کے الگ الگ ہے۔ جمع کئی طرح کی ہے۔ باعتبار لفظ جمع کی 2 قسمی ہیں، پھر باعتبار معنی بھی جمع کی 2 قسمی ہیں، پھر جو لفظ کے اعتبار سے 2 قسمی ہیں، ان میں جمع تکسیر ہے، ایک جمع سالم ہے، پھر جمع سالم کی 2 قسمیں۔ اس طرح الگ الگ اس کی جمع کی کیا ہے، اقسام ہے۔ جب جمع کی الگ الگ اقسام ہے تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ عرب میں کون سی قسم ہوگی، کیسے بنائی جائے گی جمع، کس طرح واحد کی جمع بنائی جاتی ہے۔ جمع کہتے کس کو ہے، سب سے پہلے ہمیں اسے جاننا ہے۔ جمع کہتے ہیں، جمع کلام عرب میں اس کو کہیں گے جو 2 سے زیادہ معنی پر دلالت کرے، اسے جمع کہیں گے۔ جس کے واحد میں تغیر کیا جائے گا، بدلاؤ ہوگا، اب چاہے وہ تغیر لفظاً ہو چاہے وہ تقدیراً ہو۔ لفظاً ہو جیسے یہ رجل ہے، رجل یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے رجال، اس کی جمع آتی ہے رجال۔ یہ ہوا لفظاً تغیر، لفظ کے اعتبار سے بھی تغیر ہو گئے۔ اور ایک تغیر ہے تقدیری، یعنی چاہے لفظوں میں آپ کو نہ ہو لیکن وہ تغیر ہوگا۔ وہ لفظوں میں تغیر میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے یہ ہے فلکن، اس کے معنی ہے کشتیاں۔ کشتیاں، فلکن معنی کشتیاں، یہ جمع ہے۔ اس کا واحد بھی فلکن ہی آئے گا، واحد بھی فلکن، جمع بھی فلکن۔ لیکن واحد جو فلکن آتا ہے وہ قفلن کے وزن پر آتا ہے۔ قفلن واحد ہے، اس کے وزن پر آتا ہے قفلن واحد فلکن۔ اور جو جمع ہے وہ آتا ہے اسدن کے وزن پر۔ کس کے وزن پر؟ اسدن کے وزن پر، جو کہ اسدن، اسدن شیر کی جمع ہے، اس کے وزن پر جمع ہے، اور قفلن کے وزن پر واحد ہے۔ تو یہ تقدیری تغیر ہوا، تقدیری بدل ہوا۔ یہ ہم سمجھ گئے جمع، جمع کسے کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جمع کی باعتبار لفظ 2 قسمی ہیں۔ کتنی قسمی؟ 2 قسمی ہیں: جمع تکسیر، جمع سالم۔ تکسیر آپ پڑھ چکے ہو، کسرت کے معنی ہے توڑنا، تو جمع تکسیر اس جمع کو کہیں گے جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے، ٹوٹ جائے۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا رجل کی جمع رجال، جب واحد کا وزن ٹوٹ گئے۔ پھر جمع تکسیر جو ہے، اس کو سمجھیے، جس کے واحد کا وزن ٹوٹ جائے گا، اس کے وزن جو ہوں گے، کون سے وزن ہوں گے جمع تکسیر کے؟ تو اس کے اوزان ثلاثی میں، یعنی 3 حرف اسم ہو، 3 حرفی اسم ہو، تو اس میں کوئی قیاسی، کوئی قاعدے کے مطابق کوئی وزن نہیں ہے، اس کے وزن سارے کے سارے سمائی ہیں۔ یعنی ہم نے عرب لوگوں سے سنا، اسی کے اعتبار سے ہم بولیں گے کہ یہ جمع ہے۔ جمع تکسیر میں، جمع تکسیر کے اوزان ثلاثی میں سمائی ہے، جیسے عرب لوگوں سے سنتے آ رہے ہیں ویسے ہی بولا جائے گا۔ کوئی قاعدے کے مطابق، کوئی قاعدے کے موافق نہیں ہے، قیاسی ایک بھی نہیں ہے، ثلاثی
اسم ثلاثی ہو تو اس کا اوزان جو ہے جمع تکسیر کا کوئی قاعدے کے مطابق نہیں ہے بلکہ سماعی ہے۔ ہاں مگر اگر اسم جو ہے وہ رباعی ہو، خماسی ہو، تو اس کی جمع جو ہے وہ فعالیلو کے وزن پر آتی ہے، فعالیلو کے وزن پر اس کی جمع آتی ہے۔ جیسے جعفر رباعی ہے، اس کی جمع آتی ہے جعافر، اور حجمرش اس کی جمع آتی ہے حجامر۔ خماسی میں پانچواں حرف جو ہے اس کے حذف کے ساتھ آئے گا، یعنی شین کو یا جیسے حذف کر دیا ہے، اس طرح خماسی میں فعالیلو کے وزن پر لانے کے لیے کیا ہے، شین کو حذف کرنا ہے، یعنی پانچوں حرف کو حذف کرنا پڑے۔ یہ ہو گئی جمع تکسیر۔ اب لفظ کے اعتبار سے جو دوسری قسم ہے جمع سالم۔ سالم سے پتہ چل رہا ہے کہ سالم جو صحیح سلامت رہے، یعنی جس میں واحد کے وزن میں کوئی توڑ پھوڑ نہ کی جائے، صحیح سلامت رکھی جائے، اسے کہیں گے جمع سالم۔ لیکن پھر جمع سالم کی دو قسمی ہیں۔ جمع سالم کی کتنی قسمی ہیں؟ دو قسمی ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح لگا دو، جمع مذکر سالم بن جائے گی۔ اور جمع مؤنث سالم ہر وہ جمع مؤنث جس کے آخر میں الف اور لمبی تا، تا مدورہ نہ ہو، گول تا نہ ہو بلکہ لمبی تا ہو، آخر میں الف اور لمبی تا ہو، تو وہ کہوگی جمع مؤنث سالم۔ اب ہم نے لفظ کے اعتبار سے جو دو قسمیں ہیں اس کے بارے میں ہم نے جان لیا۔ اب ہم جانیں گے جو جمع کی باعتبار معنی بھی دو قسمیں ہیں، اس کو ہم جانیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ باعتبار معنی جمع کی دو قسمیں ہیں، قلت اور کثرت۔ جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت کسے کہتے ہیں؟ تو کہ جمع قلت وہ جمع ہے جس کو 10 سے کم پر بولتے ہیں، جس کو 10 سے کم پر بولتے ہیں، یعنی 3 سے 9 تک بولتے ہیں، اسے جمع قلت کہتے ہیں۔ اور جمع قلت کے وزن جو ہے، اوزان جو ہے وہ 4 ہے، ویسے میں نے 6 لکھے ہیں، آپ کو آگے دیکھو گے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے 4 اوزان آتے ہیں، اس کے 4 وزن آتے ہیں، اسی پر آپ کو تولنا ہے۔ ایک ہے جمع قلت کا وزن افعل، جیسے اکلب۔ افعال کے وزن پر جمع آئے گی جمع قلت، جیسے اکلب۔ نمبر 2 افعال کے وزن پر آئے گی، جیسے اقوال۔ نمبر 3 افعلۃ کے وزن پر جمع قلت ہوگی، جیسے اعوینۃ۔ نمبر 4 فعلۃ کے وزن پر جمع قلت ہوگی، جیسے غلمۃ۔ 5 اور 6واں وزن جو ہے، جیسے ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے جمع سالم پر، جمع سالم کی دو قسمیں پڑھی تھی، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ تو جمع سالم جو ہے چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، چاہے جمع مذکر سالم ہو چاہے جمع مؤنث سالم ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر جب الف لام نہ ہو تو وہ جو اس سے مراد ہوں گے، اس سے 3 سے 9 تک ہی مرد یا عورت مراد ہوں گے۔ جمع مذکر اور جمع مؤنث سالم بغیر الف لام کے ہو تو وہ جمع قلت پر دلالت کرے گی۔ تو جمع کثرت کسے کہتے ہیں؟ تو جمع کثرت بالکل اس کے برعکس، اس کے خلاف لو، کہ جمع کثرت وہ جمع ہے جس کو 10 یا 10 سے زیادہ پر بولتے ہیں، جس کو 10 یا 10 سے زیادہ پر بولتے ہیں۔ اس کے اوزان کیا رہیں گے؟ تو ان 6 اوزانوں کے علاوہ جو بھی وزن آئے گا وہ جمع کثرت کا ہوگا۔ 4 یہ اور یہ 2،
جب ان کے اوپر الف لام داخل ہو کے آ جائے تو وہ جمع کثرت پر دلالت کرے گا، جمع قلت پر دلالت نہیں کرے گا. یعنی جب جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم ان کے اوپر جب الف لام آ جائے، یعنی یوں آ جائے المسلمون یا المسلم ماتو، یوں آ جائے تو یہ جمع، اب یہ جمع جو ہوگی جمع کثرت ہوگی، جمع قلت نہیں ہوگی. بغیر الف لام کیا آ جائے جمع سالم تو وہ جمع قلت پر دلالت کرے گی، یعنی 9 سے 3 سے 9 افراد پر، اور اگر الف لام آ جائے تو وہ 10 یا 10 سے زیادہ پر افراد پر وہ کیا ہے جمع دلالت کرے گی. اب اگر آپ کو جمع مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آیا تو آپ ذرا دیکھ لیجیے تاکہ وہ بھی آپ سمجھ سکیں. جمع مذکر سالم جو ہے، جمع مذکر سالم، اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کا وزن صحیح سلامت رہے گا، جیسے مسلم یا عالم. اب اس کو جمع بنانی ہو تو واحد کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح لگا دو. اور اب اعراب جو ہوگا وہ میں جو تفصیل ہوگی آگے ہم اعراب کا بیان پڑھیں گے تو جان لیں گے. اور واو لگا دو، واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح، مسلمون عالمون. اور جمع مؤنث سالم یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا، تائے مدورہ کو ہٹا کے الف اور لمبی تا، جیسے مسلمتن. اس کی جمع بنانی ہو یہ جمع مؤنث سالم تو الف اور لمبی تا، یہ جمع مؤنث سالم بن جائے گا مسلمان. یہ آج کا جو درس ہے یہ جمع کے متعلق تھا. امید ہے کہ جمع آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کہیں پر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو، شک ہو، سمجھ میں نہیں آیا ہو تو ضرور آپ کمنٹ میں بتا دیجئے، انشاءاللہ اس کو واپس سمجھایا جائے گا.